ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تحامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صححہ الالبانی. تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، ثنائی اور کبریائی اور ہماری تمام عبادتوں، طاعتوں، نیکیوں کا مستحق یکا و تنہا صرف اللہ رب العالمین ہے. درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسا دین ہم کو اور آپ کو پہنچا، قرآن جیسی کتاب ہم کو اور آپ کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ملی، اور جن کی پوری زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے. حضرات گرامی، ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں. اللہ رب العزت کے انہی انعامات اور احسانات میں سے ایک بڑا انعام اور اس کا ایک بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کی دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے. اللہ کی اسی دی ہوئی عقل سے انسان نے دنیا میں بے شمار ایجادات کی، نئی نئی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی. انسان کی ان نئی ایجاد کردہ چیزوں، نئی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے سراپا خیر ہیں، جس میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور انسان نے اپنی اسی عقل سے کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں جس میں انسان کے لیے صرف نقصان ہی نقصان ہے. دنیا میں اس کو گرچہ کچھ فائدہ معلوم ہوتا ہو،
لیکن آخرت کی زندگی کے لیے وہ چیزیں اس کے لیے نہایت ہی مہلک ہیں. اور اسی انسانی عقل نے کچھ ایسی بھی چیزیں ایجاد کی اور بنائی ہیں کہ وہ بذات خود نہ تو خیر ہیں اور نہ بذات خود شر ہیں. اس کے اندر نہ تو اپنے طور پر کوئی اچھائی ہے اور نہ ہی برائی ہے، بلکہ وہ انسان کی استعمال پر ہے. انسان ان چیزوں کو کیسے برتتا ہے، کیسے اپنے استعمال میں لاتا ہے. اگر وہ اس کا استعمال خیر کے لیے کرنا چاہے، اچھائیوں کے لیے کرنا چاہے تو اس کے بھی راستے کھلے ہیں، اور اگر انسان ان چیزوں کا استعمال برائی کے لیے کرنا چاہے، فساد اور بگاڑ کے لیے کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی راستے کھلے ہیں. انسان کی انہی ایجادات میں سے ایک ایجاد جس سے ہم اور آپ کیا دنیا کا ہر فرد اور ہر شخص بچے سے لے کر کے بوڑھا تک واقف ہے، وہ موبائل فون کی ایجاد ہے. آج سے 25-30 سال پہلے ہم اور آپ اس سے ناواقف اور ناانجان تھے. ہم نے کبھی تصور میں بھی نہیں اس کا خیال کیا تھا کہ دنیا کوئی ایسی چیز بھی پیش کرے گی جو انسان کے ہاتھوں میں دنیا کو سمیٹ کر کے رکھ دے گی. موبائل کی اس ایجاد نے انسان کو ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان میں بھی ڈال رکھا ہے، اور ایک طرح سے انسان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی صادق آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری موت سے پہلے 6 چیزیں ضرور واقع ہوں گی، قیامت سے پہلے 6 چیزیں ضرور ہوں گی. موتی ثم فتح بیت المقدس، ایک چیز کہ میری موت ہوگی، جب تک میری موت نہیں میری زندگی میں قیامت نہیں برپا ہو سکتی. بیت المقدس فتح ہوگا، اللہ کے رسول کی وفات بھی ہو چکی ہے، بیت المقدس کی فتح یابی بھی ہو چکی ہے. آپ نے کہا تھا ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک وبا پھیلے گی جو تم کو ایسے ہی ہلاک کرے گی جس طرح سے بکریوں میں پھیلنے والی وبا پورے علاقے اور پورے جوار کی بکریوں کو ایک دم سے مارنا شروع کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کورونا کی وبا ہو. پھر آپ نے کہا تھا کہ ثم تکون فتنۃ تدخل کل بیت من العرب، پھر ایک فتنہ رونما ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے الفاظ میں ہے ثم تکون فتنۃ تدخل بیت کل شعر و مدر، پھر ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو ہر جھوپڑی میں اور ہر محل میں داخل ہوگا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ثم تکون فتنۃ تدخل بیت کل رجل منکم، ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جو تم میں سے ہر شخص کے گھر میں داخل ہو جائے گا. اور شاید کہ موبائل وہی فتنہ ہے، یہ موبائل وہی آزمائش ہے، یہ موبائل وہی امتحان ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں کیا ہر فرد کے جیب میں داخل ہو چکا ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں آ چکا ہے. چھوٹا اور بڑا کوئی اس سے بچا نہیں ہے، نیک اور بد کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، ہر شخص اس کا استعمال کرتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ موبائل ان چیزوں میں سے ہے جو بذات خود نہ بری ہے نہ اچھی ہے. یہ ہم اور آپ جیسے استعمال کرنے والے اس کو اگر اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی چیز ہے. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی موبائل سے پڑھی، لیکن اگر اسی کا استعمال کرنے والا اگر اس کو استعمال برائی کے لیے کرنا چاہے تو ایک ہی ٹچ پر، ایک ہی کلک پر، ایک ہی بٹن پر ساری دنیا کی برائی انسان کے پاس حاضر ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلام یہ قیامت تک کے لیے ہے، دنیا کے ہر علاقے کے لیے ہے.
دنیا کی ہر زبان بولنے والوں کے لیے ہے، مرد عورت بوڑھے بچے کالے گورے سب کے لیے ہے، اور اس کی تعلیمات آفاقی ہے، کسی خاص زمانے کے لیے یہ محدود نہیں ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں اس موبائل کے صحیح استعمال کے تعلق سے بھی تعلیمات، ہدایات اور رہنمائیاں موجود ہیں۔ میں ایسی ہی چند ضروری باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اور آپ اس کا صحیح استعمال کر کے اس آزمائش میں، اس فتنے سے بچ سکیں، اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ انسان کی ایسی ضرورت بن چکی ہے کہ انسان ایک وقت کا کھانا نہ کھائے چل جاتا ہے، لیکن ایک دن موبائل نہ ہو تو نہیں چلتا۔ اکثریت کا ایسا ہی مزاج بن چکا ہے کہ ایک دن موبائل کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، ایک دن کھانے کے بغیر جی سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی انسان اس موبائل کا استعمال نہ کرے، ہاں اس کا استعمال صحیح کرے، اس کا استعمال اچھائی کے لیے کرے، اس کا استعمال خیر کے لیے کرے، اس کا استعمال اپنی آخرت کے بنانے کے لیے کرے، اس کا استعمال اپنی دنیا کو اجاڑنے اور برباد کرنے کے لیے نہ کرے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہ کرے، یہ کہنا ہے میرا۔ پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آج کل ہر ہفتے 10 دن میں ایک نیا ماڈل موبائل کا آ جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں نئے موبائل، نئے ماڈل کے خریدنے کا بڑا شوق ہے، ایک چارم ہے۔ کچھ ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہے اس میں، کچھ معاشرے اور سماج کا اثر بھی اس میں، اور خرابی یہ ہے کہ اس کا خریدنا برا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ موبائل مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو انسٹالمنٹ پہ خریدتے ہیں۔ انسٹالمنٹ کیا ہے؟ انسٹالمنٹ کیا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ای ایم آئی۔ ای ایم آئی کیا ہے؟ ایزی منتھلی انسٹالمنٹ، یہ سود ہے، سود کا دروازہ ہے۔ انسٹالمنٹ کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سود کی خرابی سے پاک نہیں ہے۔ کم سے کم بندے کو سود کے معاہدے پر شرط کرنی ہوتی ہے کہ اگر میں وقت پر نہیں دے سکا تو پھر میں اس کا سود سمیت جرمانہ ادا کروں گا، اور بعض کمپنیاں ساتھ میں فوراً ہی سود لگا دیتی ہیں۔ مارکیٹ میں آپ خریدنے کے جائیں، اگر 12,000 کا موبائل ہے، اس میں اگر 10% سود ہے تو وہ سود جو ہے 12,000 کا موبائل جب لیں آپ انسٹالمنٹ پہ 12,000 کا ملے گا، لیکن جو آپ کا چھوٹ تھا 10% وہ آپ کے سود میں انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ آپ کے جوڑ دیتے ہیں۔ تو سود کی خرابی سے پاک نہیں ہے، اور سود کا معاملہ اتنا خراب ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساقات کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر بھی، سود لیتا ہے اس پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، جو موبائل لے کر کے سود دیتا ہے اس پر بھی، یا کسی بھی معاملے میں سود دیتا ہے اس پر بھی، سود کے معاملات کو لکھنے والے پر بھی، وہ شخص جو انسٹالمنٹ پر آپ کو موبائل بیچتا ہے اور سود کی لکھا پڑھی کرتا ہے اس پر بھی، اور اس معاملے میں جو گواہی بنے اس پر بھی، اگر آپ خریدنے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں گواہ بنتے ہیں اس پر بھی۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کہیں کسی پر لعنت کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ بس موبائل کے شوق میں، نیا سے نیا موبائل خریدنے میں اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے کہ وہ جس طریقے سے اس موبائل کو خرید رہا ہے وہ طریقہ اس کو کہاں تک لے جانے والا ہے۔ آپ نے اور ہم نے موبائل خرید لیا، انسٹالمنٹ پہ نہیں لیا، ای ایم آئی پہ نہیں لیا، ہم نے اس کو جو ہے مارکیٹ سے اس کے عام ریٹ میں خریدا، کوئی سود نہیں دیا، ٹھیک ہے، ہم لے آئے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ سب سے پہلا استعمال اس کا ہے بات کرنا۔ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا ایک طریقہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ السلام قبل الکلام،
گفتگو کرنے سے پہلے انسان کو جو ہے سلام کر لینا چاہیے، اور ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہائے ہیلو سے موبائل سے بات کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس چیز کی اصلاح کریں، عادت پڑی ہے ہماری بھی آپ کی بھی، منہ سے نکل جاتا ہے، بھول چوک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن عمدن آپ کوشش کریں، ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم موبائل لگائیں گے، اگر کسی مسلمان بندے کو کال کریں گے تو ہم سب سے پہلے اس سے السلام علیکم، اور عموماً ہمارا رابطہ مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ ہاں کچھ بزنس کرنے والے لوگ ہوں گے، کچھ دکاندار قسم کے لوگ ہیں، یا کچھ جو ہے کالج اسٹوڈنٹ جن کے کچھ کلاس میٹ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، ان سے وہ آپ سلام نہ کریں، لیکن جو مسلمان ہے کم سے کم آپ ان سے تو سلام کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ بہت ہی ضروری ہے، ثواب کا بھی کام ہے، اور اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے یہ شعار اور ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری چیز، جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں، اگر کوئی کال آپ کی ریجیکٹ کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کے دروازے پہ دستک دی، آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، بندے نے کہا آپ کو آنا نہیں ہے۔ جب آپ کو نہیں آنا ہے، آپ کو اجازت نہیں ملی، آپ کی کال کاٹ دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی، تو پھر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب کیا وجہ ہے بعد میں آپ معلوم کر لیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایک بندے کی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، دسیوں بار کال آتی ہے، ایک بندہ اس کو بار بار کال ریپیٹ کر رہا ہے۔ یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر بندے نے کاٹ دیا ہے تو پھر آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرے زیادہ سے زیادہ کسی کے گھر آپ اجازت لے کر کے بھی داخل ہونا چاہیں، ایک بار اجازت مانگے، دو بار اجازت مانگے، تیسری بار اگر آپ کے سلام کا جواب نہیں آتا ہے تو آپ گھر سے واپس آ جائیں۔ یہ شریعت نے طریقہ سکھلایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ایک بار سلام کیا، جواب اندر سے نہیں آیا، دو بار سلام کیا، جواب اندر سے نہیں آیا، تیسری بار سلام کیا، جب جواب نہیں آیا واپس چلے آئے۔ پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئے اور کہے کیا معاملہ ہے، تم میرے گھر گئے تھے اور میں نکلا تو ملے نہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر کسی کے گھر تین بار اجازت لو، اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ کہا اس پر گواہ پیش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے گواہی دی کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ایسے ہی سنی ہے۔ تو تین بار سے زیادہ آپ کال نہ کریں ویسے بھی۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے، ہم کال پر کال کرتے جا رہے ہیں اور بندہ اس کو کاٹ رہا ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ باتھ روم میں ہو، یا چاہے کسی بھی کام میں ہو۔ اگر کوئی آپ کی کال کو ایک بار، دو بار، تین بار اگر نہیں ریسیو کرتا ہے، اگر کاٹتا بھی نہیں ہے، آپ کی پوری بیل بج جا رہی ہے، تو آپ چوتھی بار اس کو کال نہ کریں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے۔ کچھ ضروری چیزیں، ایک تو یہ کہ انسان جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں اگر کسی کو آنا ہے تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ موبائل کو آف کر لیا جائے، بند کر کے آئیں۔ اگر ضرورت ہے آپ آف نہیں کر سکتے، جیسے مجھ کو حدیث دیکھنی تھی، میں نے موبائل آف نہیں کیا ہے، میں نے اس کو سائلنٹ موڈ پر، تو آپ کم سے کم سائلنٹ موڈ پر موبائل کو رکھ دیں، کم سے کم اتنا کریں۔ کیوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعهم یجہرون بالقراءۃ۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ غور کریں گے کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن تیز آواز سے۔ فکشف الستر، آپ جہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے پردہ ہٹایا، پردے سے چہرہ باہر نکالا، کہا الا سنو ان کلکم مناجن ربہ، تم میں سے ہر شخص جب مسجد میں آتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، چپکے چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ قرآن تیز پڑھنے سے آپ نے منع فرما دیا کہ مسجد میں دوسرے قرآن پڑھنے والے کو، دوسرے ذکر اور تسبیح پڑھنے والے کو، دوسرے نماز پڑھنے والے کو کسی کے تیز آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی تکلیف نہ ہو۔ اور ہمارا ماشاءاللہ معاملہ کیا ہے، ایک تو ہم موبائل بند نہیں کرتے، اور دوسرے ہمارے ٹون ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے باہر بھی سننے کے لائق نہیں ہوتے، وہ نماز میں سننا پڑتا ہے۔ جو چیزیں
مسجد میں سننے کے لائق چھوڑیے باہر بھی سننے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں نماز کی حالت میں سننی ہوتی ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. تو کم سے کم بندے خدا، اگر آپ اپنا ٹون صحیح نہیں کر سکتے، آپ سادہ بیپ اور رنگ نہیں لگا سکتے، آپ گانا ہی لگا کر کے بیٹھے ہو، تو مسجد کو تو محفوظ رکھو، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو تو پامال نہ کرو. کم سے کم مسجد آؤ تب تو اس کی حرمت کا خیال رکھو کہ آپ کس مقام پر ہو، کہاں ہو، کس لیے آئے ہو، وہاں تو بند کر دو. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کوئی ایسا ٹون اور میوزک لگائے ہی نا، میوزک اور گانا آپ لگائے ہی نا، کہیں بھی نہ لگائیں، لیکن کم سے کم اللہ کے گھر کو تو بچاتے. اپنا گھر آپ نے گندا کر رکھا ہے، گندا رکھتے، یہاں پر بھی آ کر کے آپ جو ہے ایک تو گانا لگا کے رکھتے ہیں، اوپر سے بار بار آپ کا موبائل بجتا ہے. ایک بار کاٹو، دو بار کاٹو. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں موبائل کو بند کر دیا جائے. ان کی گھنٹی پوری بجتی رہتی ہے، ایک بار بج کر کے پوری موبائل بند ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر کال آتی ہے، پھر بجتی ہے، تیبارہ پھر کال آتی ہے، پھر بجتی ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس طرح سے کرنے سے، موبائل نکال کر کے بند کرنے سے نماز خراب ہو جائے گی. میرے بھائی، آپ کے اس موبائل کے بجنے سے جتنے نمازی ہیں سب کی نماز خراب ہوتی ہے، اور آپ کی شاید تنہا خراب ہوتی، ویسے ہوگی نہیں آپ کی نماز خراب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بتّو عند خالتی میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا فقلت لها اذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایقظینی. کہتے ہیں ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے بھتیجے عبداللہ بن عباس کی صغیر خالہ تھی. اس ناحیے سے وہ خالہ کے پاس آئے. کہتے ہیں میں نے رات گزاری، رات میں جب سویا تو میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ جان، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات کو اٹھیں گے تو آپ مجھے بھی بیدار کر دیجئے گا، جگا دیجئے گا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت عن جنبہ الایسر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو میں بھی بیدار ہوا، اور میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. اور طریقہ کیا ہے کہ جب دو آدمی جماعت سے نماز پڑھیں تو مقتدی داہنی طرف ہوگا، امام بائیں طرف ہوگا. عبداللہ بن عباس ابھی بچے تھے، صغار صحابہ میں ان کا، کم عمر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بھتیجے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ چھوٹے تھے، سمجھ نہیں سکے بھی کہ ہم کو دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑے ہوں. کہتے ہیں کہ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے سے گھما کر کے مجھے یوں پکڑا، اور پیچھے ہی سے گھما کر کے آپ پھر لے کر کے مجھے اپنے داہنی طرف لے کر کے آئے اور کھڑا کر دیا نماز کی حالت میں. غور کریں گے، صرف یہی نہیں، کہتے ہیں فَإِذَا أَغْفَيْتُ، رات کی نماز تھی، بچپن کی نیند ویسے ہی خوب آتی ہے. کہتے ہیں جب رات میں نماز پڑھنے کے تو کھڑا ہو گیا شوق میں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھاؤں گا، لیکن پھر اونگ آنے لگی. جب اونگ کر کے میں گرنے لگتا تو کہتے ہیں فَيَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذْنِي، تو آپ نماز ہی میں میرا کان پکڑ لیتے کہ بابو ابھی سونے کا وقت نہیں ہے. تو اب بتائیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ایک بچے کو بائیں سے دائیں لے آئیں، ان کی نماز خراب نہیں ہوئی. وہ ایک بچے کو نماز کے حالت میں کان پکڑ کر کے جگائیں، ان کی نماز خراب نہیں ہوئی. اور ہم اپنا موبائل نہیں بند کر سکتے جو سارے لوگوں کی نماز خراب کر رہا ہے. تو میرے بھائی، موبائل کو آف کر لیں، موبائل کو بند کر لیں، یہ ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی نماز خراب نہ ہو. اگر غلطی سے بھول کر کے آپ موبائل سائلنٹ کرنا بھول جائے تو، ورنہ آپ کم سے کم مسجد میں آئیں تو موبائل کو سائلنٹ کر کے آئیں، یا پھر آپ اس کو آف کر کے آئیں، یہ بہتر ہے. لیکن بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، کسی سے ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز میں بھول ہو گئی، تو ہم سے بھی بھول ہو سکتی ہے. تو بھول کے لیے علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ کا موبائل بجے آپ فوراً نکال کر کے اس کو بند کر لیں. اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. نہ بند کرنے کی صورت میں کئی لوگوں کی نماز میں خلل پڑنے کا خدشہ اور ڈر لگا ہوا ہے، تو اس کی رعایت رکھیں. تیسری چیز، ہم میں سے بعض لوگ دکاندار ہیں، تجارت پیشہ ہیں،
موبائل نے بڑی سہولت دی، بہت ساری تجارت موبائل سے ہوتی ہے، بہت ساری دوڑ دھوپ سے لوگ بچ گئے، لیکن یاد رکھیں مسجد تجارت کرنے کی، خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشراء والبیع فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ تو جس طرح سے آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر کے مسجد میں بیوپار نہیں کر سکتا، ایسے ہی وہ موبائل سے بھی یہاں بیٹھ کر کے مسجد میں بیوپار نہ کرے، مسجد میں تجارت نہ کرے۔ یہاں تک تو بعض لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور ساری تجارت مسجد سے ڈیل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے دیکھو، دکانداری کرتے ہوئے دیکھو، تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع ہی نہ دے، تمہاری تجارت میں نفع ہی نہ ہو۔ بد دعا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حق میں جو مسجد میں بیٹھ کر کے خرید و فروخت کرتا ہے اور تجارت کرتا ہے۔ تو اس چیز کا بطور خاص مسجد میں دھیان رکھیں۔ مسجد سے باہر نکلیں، ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے باتھ روم کی۔ باتھ روم میں ایک تو ہے یہ آپ کا موبائل، تین چیزیں، ایک تو باتھ روم میں گفتگو کرنا، دوسرے موبائل کو باتھ روم میں لے جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص قضائے حاجت کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو کھول کر کے نہ نکلیں، یتحدثان، اس حال میں کہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، فإن اللہ یمقت علی ذلک، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ مقت کا مطلب ہوتا ہے غصہ اور غضب سے بھی زیادہ، بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو پاخانہ کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم میں سے بعض لوگ تو مسجد کے باتھ روم میں بیٹھ کر کے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کے اس کے باتھ روم میں بات کرنا، جس طرح سے آپ باہر بیٹھ کر کے بات کریں، ایسے ہی باتھ روم کرتے ہوئے، پاخانہ پیشاب کرتے ہوئے موبائل پر بات کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ چاہے آپ گھر کے باتھ روم میں ہو، چاہے مسجد کے باتھ روم میں ہو، اور چاہے آپ میدان میں نکلے ہوئے ہو، کہیں پر بھی بیٹھ کر کے، بعض لوگوں کو شاید بات کرنے کا وقت ہی وہی ملتا ہے جب وہ باتھ روم میں جاتے ہیں۔ دیکھو سڑک کنارے بیٹھے ہوئے کان میں موبائل لگا کر کے بات کر رہے ہیں، مسلمان لوگ، غیر مسلم نہیں، مسلمان لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو بات کرنا قضائے حاجت کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری چیز، اگر ہم مسلمان ہیں تو بات کرنے کے لیے سب سے پہلے السلام علیکم کہیں گے۔ حضرت مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، حتیٰ یتوضأ ثم تضرع، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو کر کے گئے، آپ نے وضو کیا اور پھر آ کر کے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو گفتگو، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دیا، گفتگو نہیں کی ایک بندے سے، حالانکہ بعد میں آپ نے جواب دیا، بعد میں معذرت کی، لیکن کہا اس لیے کیونکہ میں جو ہے، چونکہ سلام اللہ کا نام ہے، السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لینا ایسی حالت میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو عام بات کرنا بھی قضائے حاجت کی حالت میں درست نہیں ہے، بہت ہی غلط بات ہے کہ انسان پاخانہ اور پیشاب کرتے ہوئے بات کرے۔ دوسری چیز، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے موبائل کے اسکرین پر، ڈسپلے پر، یا جو ہے سامنے کیا رکھتے ہیں، کسی ہیروئن کا فوٹو لگا رکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بال بچوں کی تصویر لگاتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جس طرح سے کسی ہیروئن کی تصویر لگانا مناسب نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کی تصویر بھی سامنے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری چیز، بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا نام ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے،
یہ چیزیں اپنے اسکرین پر رکھتے ہیں. جب آپ کا اسکرین، میرا اسکرین آن ہوتا ہے تو وہ چیز دکھائی دینے لگتی ہے، سامنے نظر آتی. ایسی حالت میں اگر ایسا کسی کا ہے موبائل، پہلی چیز تو آپ اپنے اسکرین سے قرآن کی آیتیں، اللہ کے اسماء یا اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں یا دعائیں ہوں، حدیث کے ٹکڑے ہوں، یہ چیز آپ اسکرین پر نہ رکھیں، کیونکہ آپ اس کو لے کر کے باتھ روم میں جاتے ہیں. باتھ روم میں بھی کسی کی کال یا میسج آنے پر آپ کا موبائل آن ہوگا اور وہ چیز نظر آئے گی سامنے. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے باتھ روم میں بھی اس کے لے جائیں. اس سے بے حرمتی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے کہ انسان ایسا کرے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے جو گانے نہیں رکھتے ہیں ٹون میں، اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اذان رکھ لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں رکھ لیتے ہیں، دعائیں رکھ لیتے ہیں. یہ چیز بھی درست نہیں ہے. غور کریں گے، ناحیہ الگ الگ ہے. گانے رکھنا چونکہ شرعاً منع ہے، وہ چیز درست نہیں ہے. اذان میں کیا خرابی ہے، قرآن کی آیت رکھنے میں کیا خرابی ہے، دعاؤں کو رکھنے میں کیا خرابی ہے. خرابی یہ ہے کہ اگر اذان آپ نے رکھا ہے تو اذان کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث کو جب اپنے گھر جا رہے تھے کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تب تم میں سے کوئی شخص اذان دے. ہر وقت اذان دینے کا وقت نہیں ہوتا. دوسری چیز، آپ نے سکھلانے کے لیے اذان دی ہے تو اذان سکھلانا الگ بات ہے، اذان کو پڑھانا الگ بات ہے، اور اذان دینا وقت پر الگ بات ہے. اور ایسے ہی وقت بے وقت اذان کا بجنا، یہ اذان جو اسلام کا شعار ہے اس کی ایک طرح کی توہین ہے. دوسرے، بسا اوقات آپ کے اذان کے کلمات پورے نہیں ہوں گے، آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، کال کو کاٹنی پڑے گی، بار بار ایسا ہوگا. تیسرے، یہ کلمات جو آپ نے اذان کے سیٹ کر رکھے ہیں، دعا کے یا قرآنی آیت کے سیٹ رکھے ہیں، یہ باتھ روم میں جا کر کے بھی بجے گا. تو اذان کے کلمات باتھ روم میں بجے، قرآن کی آیات باتھ روم میں بجے، یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں بھی ہم اور آپ اپنی موبائل پر نہ رکھیں. سادہ سا رنگ رکھیں، سادہ سا بیپ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ہاں، آپ اذان سنیں، اذان پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بعد میں قرآن اس میں سیٹ ہو، قرآن بجے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہی بات اور واضح کر دوں، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس میں قرآن ہوتا ہے، اور یقیناً قرآن میرے موبائل میں ہے قرآن، لیکن یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے قرآن کا سامنے ہونا اسکرین پر، ایک چیز ہے قرآن کا میموری میں ہونا. میموری کا مطلب یادداشت.